اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الی ابد الآبدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم وضو کے بیان میں پہنچے ہیں، تو اب وضو کا جو ہم نے طریقہ بیان کر دیا، تب وضو کے لیے جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں، پہلی مرتبہ جو ہم پانی استعمال کریں گے منہ دھونے کے لیے، دایاں ہاتھ دھونے کے لیے، بایاں ہاتھ دھونے کے لیے، تو وہ واجب ہے، اور اگر دوسری مرتبہ ہم دھوتے ہیں تو وہ مستحب ہے، اور اگر تیسری مرتبہ دھوتے ہیں تو، یا تیسری مرتبہ سے اوپر دھوتے ہیں تو جتنی مرتبہ ہو، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی مرتبہ جتنی مرتبہ بھی دھوئیں گے تو وہ سب حرام ہے۔ یہ ایک حکم ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ کوئی شخص تاکہ یقین حاصل کرے کہ وضو کا جو چہرہ ہے وہ میں نے مکمل طور پر دھو لیا ہے، یعنی وضو کی جو حد ہے اس کی تمام حدوں تک پانی میں نے پہنچا دیا ہے، یقین حاصل کرنے کے لیے پانی ڈالتا رہتا ہے، اور اسی طرح دایاں ہاتھ مکمل طور پر دھو جائے اور کوئی بھی چیز خشک نہ رہے، یقین حاصل کرنے کے لیے چند بار جو ہے وہ اس پر پانی ڈالتا ہے، اسی طرح بایاں ہاتھ پر چند بار پانی ڈالتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف۔ تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے، پہلی مرتبہ دھونے کی نیت سے۔ اب یہاں پہ ملاحظہ کیجئے گا کہ نیت کا اصل کردار ہے۔ پہلی بار دھونے کی نیت سے اگر چند بار آپ پانی چہرے پر ڈالتے ہیں یا ہاتھوں پر ڈالتے ہیں تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا، جو کہ آپ نے نیت ایک بار کی ہے، اور چند بار اس لیے ڈال رہے ہیں تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی بھی عضو خشک نہیں رہا ہے۔ اب چاہے کوئی انسان 5 مرتبہ پانی ڈالے یا 6 مرتبہ یا 10 مرتبہ تک بھی اگر پانی ڈالتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس نے ڈالا تو وضو کی نیت نہیں کی، لیکن آخری مرتبہ جب ڈالا تو وضو کی نیت کی، تب بھی صحیح ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ پہلی مرتبہ کی نیت کرتے ہیں جو واجب ہے، اس کے لیے آپ چند مرتبہ پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو دوسری مرتبہ یعنی جو مستحب مرتبہ ہے تو اس میں صرف ایک مرتبہ آپ کو پانی ڈالنے کی اجازت ہے۔ ایک سے زیادہ احتیاط لازم یہ ہے کہ پانی نہ ڈالا جائے، ایک ہی مرتبہ ضروری ہے کہ ڈالا جائے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ صرف واجب یہ اجازت ہے کہ ایک سے زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک مرتبہ دھونے کی نیت سے۔ اب آتے ہیں ہم کہ سر کا مسح جو ہے وہ سر کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ تو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو حصہ اگلی طرف کو آتا ہے، جو حصہ پیشانی کی طرف پڑتا ہے، وہ چوتھا حصہ جو پیشانی کی طرف پڑتا ہے، اس جگہ کے کسی بھی جگہ پر آپ مسح کر دیتے ہیں تو وہ سر کا مسح ہو جاتا ہے۔ بس یہ سر کے مسح کی حد ہے۔ آپ سر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، جو حصہ پیشانی کی طرف پڑتا ہے وہ حصہ مسح کرنے کی جگہ شمار ہوتا ہے، اور اس حصے میں کتنی بھی مقدار میں آپ مسح کر لیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک انگلی کی کھینچنے کے برابر ہو، اور یہ لمبائی میں اور چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر ہو۔ یہ ایک مسئلہ۔ اس کے علاوہ سر کا مسح اور پاؤں کا مسح جو ہے وہ اس تری سے کرنا ضروری ہے جو تری وضو کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں میں لگی رہی ہے، یعنی جب آپ چہرہ دھو رہے تھے اور ہاتھ دھو رہے تھے، اور دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ دھونے کے بعد جب آپ نے دونوں ہاتھ دھو لیے تو دوسرا ہاتھ
دھونے کے بعد اب جو تری بچ گئی ہے، جو تری لگی رہی ہے آپ کے دونوں ہاتھوں میں، تو ان ہاتھوں سے کرنا بہتر ہے۔ اب سر کا مسح احتیاط مستحب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، بائیں ہاتھ سے بھی کرنا درست ہوگا، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے۔ اور اسی طرح پاؤں کا مسح کیا جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں کا مسح جو ہے وہ ضروری ہے کہ انگلیوں کے سروں سے لے کر پاؤں اور ٹانگ کا جو جوڑ ہے وہاں تک کیا جانا چاہیے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے جتنا بھی ہو سکے ممکن وہ کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر لمبائی چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیاں ہوں، لیکن لمبائی تو معین ہو چکی ہے، کیونکہ انگلیوں کے سروں سے لے کر پاؤں اور ٹانگ کے جوڑ کی جو جگہ ہے، جو جوڑ ہوتا ہے وہاں تک آپ نے مسح کرنا ہے۔ یہ ہو گئے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، البتہ جب آپ سر کا مسح کر رہے ہوں یا پاؤں کا مسح کر رہے ہوں تو اس وقت سر کو اور پاؤں کو حرکت اگر آپ دیں گے تو آپ کا وضو باطل شمار ہوگا، اور اسی طرح سر کو اور پاؤں کو اور جس ہاتھ سے آپ مسح کر رہے ہیں ان دونوں کو حرکت دیں گے تب بھی آپ کا وضو باطل ہوگا۔ تب کیونکہ شرط ہے کہ جب آپ سر کا مسح کر رہے ہوں یا پاؤں کا مسح کر رہے ہوں تو صرف اور صرف جس ہاتھ سے آپ مسح کر رہے ہوں حرکت اس ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ کے سر اور پاؤں میں حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ اگر ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے پاؤں یا سر میں معمولی سی حرکت آ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کے مسح اور پاؤں کے مسح کے لیے شرط ہے کہ سر اور پاؤں خشک ہونے چاہیے، اور اگر گیلے ہیں تو ان کی گیلا پنی اتنی کم ہو کہ ہاتھ میں جو تری لگی ہوئی ہے وہ تری اثر انداز ہو سر کے اوپر، اور اسی طرح پاؤں میں وہ سری اثر انداز ہو، اور جو تری ہے وہ اثر انداز ہو۔ اگر سر یا پاؤں میں اتنی تری ہے کہ جو ہاتھ میں لگی ہوئی تری ہے مسح کے لیے وہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس طرح کا مسح باطل شمار ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو تری ہے وہ کم ہے، جو صرف اور صرف سر کے مسح کے لیے کافی ہے، پاؤں کے مسح کے لیے کافی نہیں ہو، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ضروری ہے کہ پہلے سر کا مسح کیا جائے، اور پاؤں کے مسح کے لیے اپنی ریش مبارک، داڑھی مبارک سے اگر داڑھی ہے، اور داڑھی نہیں بھی ہے تو داڑھی کی جو جگہ ہے وہاں سے پانی لیا جائے، تری کو لیا جائے اور پھر پاؤں کا مسح کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ کیا سردیوں میں جوراب کے اوپر مسح کرنا درست ہے یا مسح کرنا درست نہیں ہے؟ حالت اختیاری میں جوراب کے اوپر مسح کرنا اور اسی طرح جو پاؤں میں جوتے وغیرہ ہیں اس پر مسح کرنا باطل ہوگا، لیکن اگر بہت سردی ہو رہی ہو تو اس صورت میں یا درندوں کے کھا جانے کا خطرہ ہو یا جو ہے ڈاکوؤں کے پہنچنے کا خطرہ ہو، خلاصہ کلام کسی بھی طرح کا خطرہ ہو آپ کی جان کو، تو اس صورت میں پاؤں موزوں کے اوپر مسح کرنا درست ہے، اور اسی طرح پاؤں میں جو جوتے پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر مسح کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر تیمم کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ایک اور صورت ہے کہ تکیے کی حالت، تکیہ جب آپ ایسے علاقے میں گئے ہیں جہاں پر آپ کے ہم مذہب نہیں ہیں، اگر آپ وہاں پر اپنا مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں یا جو ہے وہ موزوں کے اوپر وہ مسح کرتے ہیں اور آپ ان پر نہیں کرتے تو آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، تو وہاں پر آپ موزوں پر اور جوتوں پر مسح کر سکتے ہیں، البتہ یہاں پر تیمم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔
ایک اور مسئلہ، آخری مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر پاؤں کے اوپر والے حصے نجس ہیں اور ان کو پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اب یہاں پر مسئلہ جو ہے کسی طرح سے بھی وضو کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ جب پاؤں کا مسئلہ صحیح نہیں ہوگا تو وضو باطل ہوگا، لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں پر تیمم سے کام لیا جائے۔ اس کے بعد وضو التماسی کا بیان شروع ہوتا ہے آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین۔